الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد أسلما في الوجود في سر الله نقطه دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر عزاداران سید الشہداء پرصدران امام مظلوم کربلا طفیل چہارتا معصومین اور خصوصاً معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب سیدہ سلام اللہ علیہا الزہرا کی جانب سے منعقدہ اس عشر محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس ہے اور آپ انسان اور امام کے عنوان سے گفتگو سن رہے ہیں. میں نے گفتگو کے لیے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خالق کل کائنات ان اللہ علی کل شیء قدیر خالق اکبر خالق لم یزل لا یزال ارشاد فرما رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ میں نے اس انسان کو تمام لوگوں میں تمام کائنات میں مکرم ترین مخلوق بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم میں نے اس انسان کو صاحب عزت بنا کر بھیجا ہے. میں نے اس انسان کو فضائل دیے ہیں. میں نے اس انسان کو اپنی سہولتیں دی ہیں. اور جب انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کر دیا انسان کو اس کی عزت سے آگاہ کر دیا تو فوراً ارشاد ربانی ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہم بروز محشر اس انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو عزیزوں اس آیت میں اللہ نے ذکر انسان کو ذکر انسان نہیں رکھا ہے بلکہ زینہ معرفت امام قرار دیا ہے. عزیزوں وہ عزت کون سی ہے کہ جس کے بارے میں خالق اکبر اس آیت میں ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ سب سے پہلی عزت یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہو رہا ہے وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ میں نے اس انسان کو سب سے پہلی عزت یہ دی کہ سمندروں پر اور زمین پر اسے اٹھایا. وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ میں نے اس انسان کو صلوات پڑھیے محمد وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ میں نے اس انسان کو زمین پر اور سمندروں پر اٹھایا. عزیزوں حملنا حمل کہتے ہیں اٹھانے کو. جب ماں اپنے شکم میں بچے کو اٹھائے ہوتی ہے اسی وجہ سے اسے حاملہ کہتے ہیں. تو حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. تو ارشاد ربانی کیا ہو رہا ہے حملناہم کہ ہم نے اٹھایا اس انسان کو زمین پر اور سمندروں پر. تو جب معصوم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا کیا معنی ہے کہ اللہ تو بڑا اعلان کر رہا ہے اس آیت میں کہ میں نے اس انسان کو صاحب عزت بنایا ہے
اور پہلی فضیلت یہ دی ہے کہ حملناہم فی البر والبحر، کہ میں نے اس انسان کو بحر پر، میں نے اس انسان کو زمین پر اور سمندر پر اٹھایا۔ بولا حمل کا مطلب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ تمام جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کے لیے تمام جانوروں کو مسخر کر دیا۔ مسخر سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کے لیے تمام حیوانوں کو، تمام جانوروں کو سواری بنا دیا۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن عزت انسانی کا یہ تقاضا تھا، عزت انسانی کے واسطے اللہ نے اس انسان کے لیے حیوانوں کو مسخر کر دیا، حیوانوں کو سواری بنا دیا۔ اب کشتی یہ جو لکڑی سے بنائی جاتی ہے، مختلف نباتات سے بنائی جاتی ہے، یہ بھی نباتات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن عزت انسانی کے واسطے اللہ نے تمام حیوانوں کو، تمام نباتات کو انسان کے مطیع قرار دیا۔ مشکل سی بات ہے، لیکن مشکل کشا نے مدد کی تو انتہائی آسان طریقے سے آپ کے ذہنوں کے حوالے ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس انسان کی عزت کے واسطے، اس انسان کے شرف کے واسطے زمین اور آسمان کے اوپر، زمین اور سمندروں کے اوپر اس انسان کو اٹھایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ خالق میں ہوں، لیکن مالک اس انسان کو بنا دیا، اس انسان کے میں نے اختیار میں دے دیا۔ ہم دعائے سفر پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے مولا نے دی ہے ہمیں، ہم کیا پڑھتے ہیں امام صادق کی دعا کہ اللہم سخر لنا ھذا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دے، اے اللہ ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دے۔ میرے مولا خالق تو ہے، لیکن اس کے اوپر اختیار ہمیں دے دے۔ میرے مولا مالک تو ہے، لیکن اس کے اوپر کنٹرول تو ہمیں دے دے۔ تو عزیزوں، اللہ اس آیت میں ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں زمین اور آسمان کے اوپر تمام سواریوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، لیکن اس نے کنٹرول اس انسان کے ہاتھ میں دیا، اختیار اس انسان کے ہاتھ میں دیا۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ جتنی نباتات ہے، یہ جتنے حیوانات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن عزت انسانی کے واسطے اللہ نے ان تمام نباتات کو، ان تمام حیوانات کو عزت انسانی کے لیے، تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اس کا مطیع بنا دیا۔ تو یہ عزت انسانی کی دلیل ہے کہ یہ جو جانور ہمارے تابع ہیں، عزت انسانی کی دلیل ہے کہ آج گھوڑا ہمارے اشارے پہ چل رہا ہے، عزت انسانی کی دلیل ہے اونٹ ہمارے اشارے پہ چل رہا ہے، عزت انسانی کی دلیل ہے کہ آج یہ جو ماشینیں ہم چلا رہے ہیں، یہ کارز ہمارے ہاتھوں میں ہیں، یہ ہمارے اشارے پہ چل رہی ہیں، ہوائی جہاز ہمارے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ عزت انسانی کی وجہ سے، کیونکہ اس خالق لازوال نے، خالق اکبر نے ہمارے مطیع قرار دیا۔ تو عزیزوں، یہ گھوڑے کا ہمارے اشارے پہ چلنا انسان کی عزت کی دلیل ہے، تو آسمان کے اوپر چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا یہ مصطفیٰ کی عزت کی دلیل ہے۔ سورج کا مولا کا واپس پلٹا لینا یہ حضرت علی بن ابی طالب کی عزت کی دلیل ہے۔ تارے کا ٹوٹ کے در زہرا پہ آ جانا عزت زہرا کی دلیل ہے۔ جملہ میں نے ابھی نہیں دیا، عزیزوں توجہ کیجئے گا، یہ جو زمینی مخلوق کا انسان کے تابع بنایا یہ انسان کی عزت کی دلیل ہے، اور آسمانی مخلوق کا اللہ نے امام کے تابع کیا یہ امام کی عزت کی دلیل ہے۔ لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، جو عزت اللہ نے انسان کو دی اسے اختیار کہتے ہیں، اور جو عزت اللہ نے امام کو دی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ جو عزت اللہ نے اس انسان کو دی اسے اختیار کہتے ہیں، اور جو عزت اللہ نے امام کو دی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عزیزاں، لیکن کیا کہنے اس منصف مسلمان کے، کیا کہنے اس منصف انسان کے کہ اسے اپنا اختیار سمجھ آتا ہے، اپنی عزت سمجھ آتی ہے، لیکن امام کی عزت سمجھ نہیں آتی۔ عزیزوں، ہماری عزت تو یہ ہے کہ ہمارے اشارے سے ہر چیز چلتی ہے،
ہمارے پاؤں کی ٹھوکر سے گھوڑا چلتا ہے، اونٹ چلتا ہے، اور اگر میرا مولا ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دے تو اس وقت اس منصف مسلمان کو سوال اٹھتا ہے کہ آیا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزوں، جس چیز کے اوپر اللہ نے انسان کو اختیار دیا وہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن امام کا اختیار ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو عزیزان گرامی، آج یہ جو سواریاں ہمارے لیے مسخر ہوئی، جانور تو جانور ہیں۔ آج کا یہ انسان ستاروں پہ امنگیں پھینک رہا ہے، ستاروں پہ پہنچنا چاہتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ جو انسان آج چاند پہ پہنچا، یہ کیسے پہنچ گیا ہے؟ اسی کے ذریعے سے اللہ نے مسخر کر دی ہر شے کو انسان کے واسطے، کہ وَسَخَّرَ لَنَا هَذَا، کہ ہمارے لیے مسخر بنا دے۔ حَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے تمام مخلوقات کو، اللہ نے تمام چیزوں کو اس انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اس وجہ سے آج انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، اور آج انسان نے اتنا نالج حاصل کر لیا۔ میں پرسوں ہی خبریں سن رہا تھا کہ بتا رہے تھے کہ انڈیا نے پھر ایک راکٹ جو ہے لانچ کیا ہے کہ جو چاند کی طرف جا رہا ہے، اور اگلے ماہ میں وہاں پہ پہنچ جائے گا، جس کے ذریعے سے انتہائی معقول ہمیں معلومات ملیں گی۔ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی نالج حاصل کر لی ہے کہ آج انسان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ آسمان کے اوپر جو ہے، چاند کے اوپر جو ہے پانی کا بھی ذخیرہ ہے۔ آج انسان نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ جو چاند کے اوپر دن اور رات کا بھی تصور ہے، اور چاند کا جو ایک دن ہے وہ زمین کے 14 دنوں کے برابر ہے۔ میں عزیزوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج انسان کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ آج انسان چاند پہ کیسے چلا گیا؟ اختیار اللہ نے دیا، انسان کے پاس علم آیا، علم کو بطور استعمال اس نے کیا، اور آج وہ انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں کہ انسان آج سے 200 برس پہلے کیوں نہیں چاند پہ پہنچا؟ یہ معلومات اس نے 200 سال پہلے کیوں نہیں مہیا کی، اکٹھی کی؟ 400 سال پہلے کیوں نہیں گیا؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اختیار تو اللہ نے، یہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، یہ مولا کی دعا تو 1400 برس پہلے کی ہے۔ تو آج تو انسان نے یہ ترقی حاصل کر لی ہے، آج تو انسان وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ تو عزیزوں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انسان جو ہے ترقی زیادہ حاصل کر چکا ہے، آج انسان کے پاس علم زیادہ ہے، آج سائنس زیادہ ترقی حاصل کر چکی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان آج چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ تو چاند پہنچنے کی دلیل کیا ہے؟ علم۔ کیا دلیل ہے؟ علم کی وجہ سے انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ علم پہلے بھی ہوتا تو انسان چاند پہ پہنچ جاتا۔ انسان کے پاس 1400 برس سے لے کے آج تک اختیار تھا، لیکن انسان کے پاس اختیار 200 برس پہلے بھی تھا، 400 برس پہلے بھی تھا، لیکن انسان نہیں جا پایا۔ اس کی وجہ ہے علم۔ انسان کے پاس علم نہیں تھا تو ہمیں معلوم ہوا بغیر علم کے انسان چاند پر بھی نہیں جا سکتا۔ تو جب بغیر علم کے انسان چاند پہ نہیں جا سکتا تو کوئی ان پڑھ معراج پر کیسے جا سکتا؟ صلوات پڑھیے بر محمد و جب بغیر علم کے انسان چاند پر نہیں جا سکتا تو کوئی ان پڑھ معراج پر کیسے جا سکتا ہے؟ عزیزو، یہ منصف انسان ہے کہ جس کو ہر شے کا علم سمجھ آتا ہے۔ مسلمان کو علم نہیں سمجھ آتا تو نبی کا علم نہیں سمجھ آتا۔ آج یہ جو نیوٹن ہے یا ٹیوٹن ہے، ان سب کو علم سمجھ آتا ہے۔ آج اس کو راکیش شرما کا علم سمجھ آتا ہے۔ یہ جو ابھی انہوں نے بھیجا ہے، اس کا نام، جو اس مرکز کو بنانے والا، اس کا نام ہے وکرم۔ اس کا علم اس انسان کو سمجھ آتا ہے، لیکن کیا کہنے اس سنہرے مسلمان کے کہ اس کو اپنے نبی کا علم سمجھ نہیں آتا ہے۔ حالانکہ علم نبی کے لیے تو 2 ہی دلیلیں کافی تھی، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید کی شکل میں، اور ایک باب مدینۃ العلم کی شکل میں۔ رسول کے علم کو پہچاننے کے لیے یہ 2 چیزیں ہی کافی تھی، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر قرآن میں دعویٰ ہو رہا ہے کلام الہی کا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے
کہ جس میں تمام علوم جمع ہیں. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. جو قرآن ایسا کلام جس کے اندر تمام علوم ہیں. حتیٰ کہ جناب عباس کہتے ہیں کہ اگر ہماری سوئی بھی جنگل میں گر جاتی تو ہم قرآن سے آ کے تلاش کرتے اس سوئی کو. کون کہہ رہا ہے؟ جناب عباس چھوٹا نام نہیں ہے عزیزان گرامی. آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کا دعویٰ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر، کلام الہی ہونے پہ، تم اس جیسا کلام لے کے آؤ. تو عزیزوں معلوم ہوا قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام کائنات کے علوم جمع ہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام علوم جمع ہیں. عزیزان گرامی مجھے یہ بتائیے، کوئی علم ایسا نہیں، آج دنیا جتنی ترقی کر جائے، جہاں پہ پہنچ جائے، یہ جتنے علوم نکلے ہیں یہ تمام کے تمام علوم قرآن میں موجود ہیں. جب یہ قرآن کلام الہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام علم موجود ہے، تو عزیزوں مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جس سینے پہ یہ قرآن نازل کرے گا اس کا کتنا علم ہے؟ صلوات پڑھیے بر محمد. قرآن ایسی کتاب کہ جس کے اندر ہر علم ہے، تو وہ جس سینے پہ نازل ہوگا اس کے علم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے باب مدینۃ العلم واحد میرا مولا ایسا ہے کہ جو ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی سے قبل اس کے کہ تم علی کو کھو دو. دیکھو عزیزوں، کسی اور کے لیے یہ دعویٰ نہیں ملتا ہے کہ کسی اور نے ممبر سے آ کے یہ کہا. اگر یہ دعویٰ ملتا ہے تو صرف محمد اور آل محمد کے لیے ملتا ہے. تاریخ بدلتی رہی، زمانے بدلتے رہے، چہرے محمد و آل محمد کے بدلتے رہے، لیکن جو محمد و آل محمد تھے، ہمارے معصومین تھے، ہمیشہ جس طرح سے سوال پوچھا گیا ویسے ہی جواب دیا گیا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ لولا علی لہلک عمر، آپ کو یہ تو ملے گا لولا سنتان لہلک النعمان، لیکن آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ محمد و آل محمد کسی کے دروازے پہ علم لینے کے لیے گئے. ایک طرف یہ عالم ہے کہ تمام لوگ در آل محمد پہ آ رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمان کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. صلوات پڑھیے پر محمد جب میرے مولا نے، اب لگتا ہے آپ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں، صلوات پڑھیے بارے دیگر تو میرے مولا جب ممبر پہ بیٹھے اور یہ دعویٰ کیا تو بعض منافق بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی علی کا یہ جو دعویٰ ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے اپنی عزت بچانے کے لیے اس دعوے کو جو ہے رد کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی میٹنگ شیٹنگ کی جائے، کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے، کوئی ایسا سوال ڈھونڈا جائے کہ اس کے دو جواب ہوں. علی ایک جواب دیں اور ہم کہیں کہ مولا اس کا جواب تو یہ تھا، آپ نے یہ دے دیا. کوئی میٹنگ بنی، جتنے وہ لوگ تھے صاحبان بیٹھے اور حضرت امیر المومنین کے پاس آ گئے اور آ کے کہا مولا ایک بچہ پیدا ہوا ہے. مولا نے کہا مبارک ہو. کہنے لگے مولا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سگ سے اور بکری سے مل کے بنا ہے، یہ کتے سے اور بکری سے مل کے بنا. مولا یہ بتائیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ مولا نے کہا بڑی آسان بات ہے، اس کے سامنے تم پانی رکھ دو، اگر تو یہ گھونٹ بھر کے پیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بکری ہے، اور اگر یہ زبان کے ذریعے سے چاٹنا شروع کر دے تو پھر یہ سگ ہے. کہنے لگے مولا یہی تو پرابلم ہے، کبھی وہ گھونٹ بھر کے پیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے چاٹنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اس کے سامنے تم گھاس رکھو اور ساتھ میں گوشت رکھو، اگر گھاس کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بکری ہے، اور اگر وہ گوشت کی طرف جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سگ ہے. کہتا ہے مولا یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پرابلم ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے. مولا نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم اسے بھیڑ میں لے جاؤ، اگر یہ بھیڑ کے اندر چلے اس کا مطلب ہے بکری ہے، اگر کنارے پہ چلے اس کا مطلب ہے کہ سگ ہے. کہتا مولا یہی تو پرابلم ہے، کبھی بھیڑ میں چلنے لگ جاتا ہے، کبھی کنارے پہ چلنا شروع کر دیتا
देता है। अब मौला जानते थे कि कयामत तक जवाब देता रहूं, ये यही कहते रहेंगे, मौला कभी ये करता है, मौला कभी वो करता है। अब मेरे मौला ने कहा अच्छा ऐसा करो, इसको ज़िबा कर दो, अगर तो निकले ओजरी इसका मतलब है बकरी का बच्चा है, अगर निकले आंते इसका मतलब है सग से बना हुआ है। अब कैसे कहते, मौला दो दफा ज़िबा किया है। नारे हैदरी, हर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अब कैसे आके कहते मौला दो दफा ज़िबा करके आए हैं। देखिए बाकायदा सवाल का बाकायदा तरीके से जवाब देना और है, और बेकायदा सवाल का बाकायदा जवाब देना और है। और आप मोशर भाई, आपने बिलखुसूस बहुत मजलसे सुनी है, और आप ये जानते हैं कि मौला का ये सलूनी का दावा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अगर मैं आज आपको रसूल का सलूनी का दावा सुना दूं तो कैसा रहेगा? एक मर्तबा मिंबर से रसूल ने भी सलूनी किया। मेरे मौला का सलूनी करना, सलूनी कबला अन तुफ़किरूनी, कि पूछो अली से तो बड़ा मशहूर है, लेकिन एक मर्तबा आपके रसूल ने भी ये किया। किताब का नाम है तफसीर अनवारुन नजफ, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़वी साहब असगर भाई बिलखसूस जानते होंगे, बड़ा मोहतबर नाम है। उन्होंने इस वाक़े को लिखा है कि एक मर्तबा जनाब सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और जनाब अबू तालिब की बहन और रसूल खुदा और अमीर अल मोमिनीन की फूफी एक मर्तबा रस्ते से जा रही थी कि एक मुनाफिक आगे बढ़ा और कहा कि बीबी अपनी बालियां चादर में छुपा लें कि रसूल की रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। पहले तो बीबी रुकी और उन्होंने कहा कि मेरी बालियां नज़र ही कहाँ आ रही हैं। फिर वो आई रसूल के पास और रसूल के पास आके शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ मुनाफिक इतनी जसारत करने लगे हैं कि हमें कहने लगे हैं आपकी रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। हम मेरे रसूल आए मिंबर पे और मजमे को इकट्ठा किया और मौला ने कहा, रसूल ने कहा सलूनी पूछो मुझसे किसका शजरा कैसा है। थोड़ी सी तवज्जो। रसूल आए मिंबर पे, हवाला पहले दे चुका हूं, रसूल आए मिंबर पे, मिंबर पर आके कहने लगे आज पूछो मुझसे किसका हस्बो नसब कैसा है, किसकी मिलावट किसके साथ है। अब रसूल मिंबर पे आए और आके ये ऐलान किया, मैं कहना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे को ये बात समझ नहीं आ रही, बात कराबतदारी की थी, बात शिफात की थी, आप मामला कहां पे ले गए। आवाज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा आएगी, मैं आज मिंबर से ये ऐलान कर देना चाहता हूं, अभी से सबको समझा देना चाहता हूं, जो भी इमाम की शिफाअत के ऊपर सवाल उठाएगा उसके शजरे में कहीं न कहीं खयानत होगी। नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। जो भी इमाम की शफाअत के ऊपर हर्फ आएगा, जो ये कहे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद बख्शिश नहीं करवा सकते, और इस किस्म की बात। अजीज़ान गिरामी, मज़हब तशय्यो में शफाअत का मामला बहुत ही ज़्यादा जो है ताक़ीद की गई है मोमिन के लिए। इतनी ज़्यादा ताक़ीद की गई कि आपके और मेरे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मोमिन शिया तीन चीज़ों का मुनकिर है वो हमारा शिया नहीं है। लैसा मिन शियअतिना, वो हमारे शियों में से नहीं है। पूछने वाले ने पूछा मौला वो कौन सी चीज़ें? फरमाया कि जो मुनकिर मेराज है, जो रसूलुल्लाह की मेराज का मुनकिर है, वो हमारा शिया नहीं है। पूछने वाले ने पूछा मौला दूसरी शय कौन सी है? फरमाया कि जो कब्र का मुनकिर हो, मुनकिर व नकीर की आमद का मुनकिर हो, सवाल व जवाब का मुनकिर हो, वो भी हमारा शिया नहीं है। पूछने वाले ने पूछा मौला तीसरी शय कौन सी है? फरमाया कि जो मुनकिर शफाअत हो वो हमारा शिया नहीं है। जो कहे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद बख्शिश नहीं करवा सकते वो हमारे शिया नहीं है। अब देखिए अजीज़ों, चीज़ें तीन हैं। रसूल ने क्यों, इमाम ने क्यों कहा कि जो इन तीन चीज़ों का मुनकिर है वो हमारा शिया नहीं है? जितनी मुझे समझ आई है कि चीज़ें तीन हैं, सबब एक है। मुनकिर मेराज शिया नहीं है,
منکر قبر منکر سوال و جواب شیعہ نہیں ہے، منکر شفاعت شیعہ نہیں ہے، چیزیں ہیں تین، سبب ہے ایک، کیونکہ معراج کا منکر شیعہ اس وجہ سے نہیں ہے، منکر معراج شیعہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ معراج پہ ہے آواز علی۔ تھوڑا سا جاگیے گا، تھوڑا سا جاگیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس جملے پہ تھوڑی سی میرے ساتھ جو ہے آپ مل آئیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی تھوڑا سا ثواب کمائیے مولا کے ذکر پہ بول کے۔ مولا کہنے لگے کہ تین چیزوں کا انکار کرنے والا شیعہ ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ چیزیں ہیں تین لیکن وجہ ہے ایک، سبب ہے ایک، منکر معراج اس وجہ سے شیعہ ہے کیونکہ معراج پہ ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی اور شفاعت میں ہے اختیار علی۔ نعرہ حیدری، ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی ولی نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام کے ایک صحابی ہیں، امام کے شاگرد ابو بصیر، ایک مرتبہ ابو بصیر منکر امام سے مکالمہ کر رہے تھے۔ انسان اور امام ذہن میں رکھیے گا، منکر امام سے مکالمہ کر رہے تھے کہ بات یہاں پہ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ ابو بصیر، امامت کی تم نے دلائل تو دی ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے امام کو مان لوں تو مجھے انعام کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ابو بصیر مسکرائے اور کہا کہ میرے امام کو ماننا تمہارا کام ہے، جنت میں پہنچانا میرا کام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاگرد امام، انسان سے کہہ رہا ہے، امام نہیں، میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ اس کا کتنا اختیار ہے۔ انسان نے کہا انسان سے کہ تم اگر میرے امام کو مانو میں تمہیں جنت میں جانے کی ٹکٹ بتاتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ جناب ابو بصیر آ گئے، چند لمحے کے بعد، چند عرصے کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے آ کے خبر دی کہ ابو بصیر فلاں شخص جو ہے تمہیں بلا رہا ہے۔ جیسے ہی جناب ابو بصیر گئے اور دیکھا کہ یہ حالت نزع میں ہے، مرنے کے قریب ہے، اس نے کہا کہ ابو بصیر تم جانتے ہو نا جو تم نے مجھے عقیدہ دیا تھا، میں اسی عقیدے پہ جا رہا ہوں، میں اسی عقیدے پہ جا رہا ہوں، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ ابو بصیر مسکرائے اور کہا جاؤ، تجھے آمد امیر المومنین مبارک ہو، زیارت امیر المومنین مبارک ہو۔ اب جناب ابو بصیر آئے اور مولا امام جعفر صادق مصلی پہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں۔ جناب ابو بصیر آگے بڑھے، امام صادق مسکرا کے کہتے ہیں ابو بصیر پریشان نہ ہونا، وعدہ تم نے کیا تھا، وفا ہم نے کر دیا، وعدہ تم نے کیا تھا، وفا ہم نے کر دیا۔ عزیزوں یہ انسان کا انسان کے ساتھ وعدہ ہے، جب انسان کے وعدے کی اتنی وفا ہے تو مجھے بتائیے جو امام کا وعدہ ہے وہ کیا ہوگا؟ امام کا کیا وعدہ ہے؟ امام کا وعدہ ہے من بقا علی الحسین او ابقا او تباک فوجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عزیزوں یہ مت سوچئے گا کہ ان آنسوؤں کے ذریعے جنت کیسے مل سکتی ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ وہ کتنا غریب ہوگا کہ جس کے اوپر رونے سے جنت مل جاتی ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام منزل کربلا کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک منزل پہ رکے اور جناب عباس کو بلایا، جناب عباس کو بلا کے کہا عباس جتنا پانی ہے نا تمہارے پاس اس سے 4 برابر اور بھر لو۔ عباس کہنے لگے، عباس کی عادت تھی کبھی مولا سے سوال نہیں کرتے۔ عباس نے کہا مولا جتنا پانی کی ہمیں ضرورت ہے اتنا تو ہمارے پاس ہے، ہمیں اتنے پانی کی کیا ضرورت، اگلی منزل قریب ہے ہم وہاں سے بھر سکتے ہیں۔ لیکن عباس نے کہا نہیں عباس اس سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی کچھ ہی دیر قافلہ چلا تھا کہ مولا حسین نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ ذرا اس طرف دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کہنے والے نے کہا مولا مجھے درخت ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہ درخت نہیں ہے، یہ لشکر آ رہا ہے، یہ ہر کا لشکر ہے، ہر ابن یزید ریاحی کا لشکر ہے۔ عزیزوں ہر اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ روایات کہتی ہے کہ ہر کے لشکر کی عالم یہ ہے کہ یہ ادمرا ہو چکا ہے، شدت پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے جانوروں کی زبانیں باہر آ چکی ہیں۔
اگر ان کو پانی نہ پلایا جائے تو قریب المرگ ہیں، ابھی کسی وقت بھی وہ مر سکتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ بعض لوگ نڈھال ہو چکے ہیں۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ عباس کو بلایا، کہا عباس، جو پانی بھرنے کے لیے کہا تھا اس لشکر کو پلا دو۔ عباس، علی اکبر، قاسم، مولانا محمد، آگے بڑھو، اس لشکر کو پانی پلاؤ۔ میں کہوں گا آقا یہ تو آپ کے دشمن ہیں، مولا یہ تو آپ کا پانی بند کر دیں گے، مولا آپ پانی کیوں پلا رہے ہیں، آپ ان کو مرنے کیوں نہیں دیتے؟ عزیزوں، یہ ہے امام کا اخلاق کہ امام اپنے مہمان کے اگر دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ کیسے کرتے۔ عزیزوں، اس قافلے میں سے ایک شخص سواری سے گرا، شدت پیاس کی وجہ سے۔ ایک جوان آگے بڑھا اور اس نے مشکیزہ پانی کو اس کو دیا کہ یہ پی لو، لیکن عجلت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے وہ مشکیزہ گر گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی ناتوانی تھی، میں اتنا تھک چکا تھا کہ میں اس کو اٹھا کے پانی پی بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مسند پہ ایک شخصیت بیٹھی ہے، وہ مجھے اس عالم میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ جلدی سے آئے اور انہوں نے اپنے زانوؤں میں میرا سر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آواز آئی، یہی تو زہرا کا لال حسین ابن علی ہے، یہی تو حسین ابن علی ہے۔ عزیزوں، یہی شخص کہ جس کو مولا نے پانی پلایا۔ ایک مرتبہ عصر عاشورا حسین اپنے ششمائے کو لے کے گئے اور کہا ہے کوئی جو میرے علی اصغر کو پانی پلائے۔ عزیزوں، یہی جس کے اوپر مولا نے اتنا احسان کیا تھا، آگے بڑھ کے کہتا حسین ہم تمہیں ایک بوند بھی پانی کی نہ دیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم سیدہ، خدا تمہارا گریہ قبول کرے، خدا تمہارا توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ عزیزوں، مولا حسین نے جماعت کا ارادہ کیا اور یہ حر سے کہا، حر تم اپنے لشکر کی جماعت خود کرواؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ یہ حر کہتا ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جماعت کرائیں، زہرا کا لال جماعت کرائے اور میں اپنے لشکر کی امامت خود کروں؟ اب مولا کے دشمن نے مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھی، پورے لشکر نے نماز پڑھی۔ مولا حسین اپنی نماز مکمل کر کے اگلی منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ مولا حسین ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، جلدی سے حر آگے بڑھا اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ مولا نے ایک مرتبہ حر کو دیکھا اور حر کو کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایک مرتبہ خاموش ہو کے حر کہتا ہے مولا اگر آپ زہرا کے بیٹے نہ ہوتے تو اس کا میں جواب دیتا، لیکن کیونکہ آپ زہرا کے بیٹے ہیں تو میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ عزیزو، عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا، یہ انسان کی توہین سمجھی جاتی تھی۔ کسی عرب کے لیے یہ توہین تھی کہ کسی کو مرنے کے لیے کہا جائے، لیکن حر نے کہا مولا آپ زہرا کی اولاد ہیں، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو حر آئے گا آپ سے معافی مانگنے کے لیے، تو آپ نے حر کو یہ کیوں کہا؟ آواز آئے گی اس وجہ سے تاکہ وہ معرفت امام حاصل کرے، تاکہ اس کو معلوم ہو وہ کس کے مقابلے میں آیا ہے۔ عزیزوں، بس میں نے تمام کیا مسائل۔ ایک مرتبہ عالم یہ ہے 9ویں 10ویں محرم کا دن ہے، اور حر کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب لشکر جو ابن زیاد ہے وہ مولا حسین کے ساتھ جنگ کر کے رہے گا، تو ایک مرتبہ اضطراب کے عالم میں حر اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ ایک گھوڑے والا نہر فرات کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جناب حر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ کہتا حر تم دیکھ نہیں رہے کہ گرمی کتنی ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے یہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ذریت رسول پیاسی ہے۔ عزیزو تصور کیجئے گا، خاندان عصمت و تطہیر پیاسے ہیں، رسول زادیاں پیاسی ہیں۔ عزیزوں، جناب حر کا یہ مضطرب چہرہ دیکھ کے حر کے بیٹے نے پوچھا بابا آپ کا حالت یہ کیوں ہے، آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ کہ جناب حر نے کہا بیٹا تمہیں یہ العطش العطش کی صدائیں نہیں آ رہی، یہ جو العطش العطش کی صدائیں ہیں یہ زہرا زادیوں کی آواز ہے، یہ بطول زادیوں کی آواز ہے، اس کا قصوروار میں ہوں، مجرم میں ہوں، مجھے جنت اور جہنم کے دو راستے نظر آ رہے ہیں۔
چاہوں تو جنت اختیار کروں اور حسین کے ساتھ چلا جاؤں، اور چاہوں تو جہنم اختیار کروں۔ کہا بابا کیا فیصلہ کیا؟ میرا دل کا چاہتا ہے کہ میں حسین کی طرف چلا جاؤں، میں جنت کی طرف چلا جاؤں۔ تو علی ابن حر نے کہا بابا پھر جنت کی طرف اکیلے مت جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ عزیزوں، جناب حر اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام اور اپنے بھائی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف آئے۔ عزیزوں، خیمہ حسینی کی طرف جب پہنچے، ایک مرتبہ جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دو، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، انہی ہاتھوں نے حسین کا راستہ روکا تھا، انہی آنکھوں سے میں نے حسین کے ساتھ جسارت کی تھی، اب میرے اندر ہمت نہیں رہی کہ میں حسین کا سامنا کروں۔ عزیزوں، جناب حر آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ جناب حر کو آہٹ محسوس ہوئی اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ جناب حر نے کہا عباس سے کہو ہم مولا سے معافی مانگنے آ رہے ہیں، عباس سے کہو ہم لڑنے نہیں آ رہے، میں کوئی قاصد بن کے نہیں آ رہا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ عباس نے کہا حر میں تمہارے استقبال کے لیے آیا ہوں، حر میں تمہارے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جناب حر کے ہاتھ کھولے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ عزیزوں، جناب حر جلدی سے مولا حسین کے قدموں میں گر گئے اور کہا مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مولا مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، مولا مجھے میری جسارت کا پتہ ہے۔ عزیزوں، آؤ ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہم بھی اپنے امام سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ آیا مولا ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مولا حر کی طرح ہمیں بھی معاف کر دیجیے، اے زہرا کے لال ہمیں معاف کر دیجئے۔ عزیزوں، مولا حسین نے کہا انت حرم فی الدنیا والآخرہ، اور میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں زہرا نے تجھے معاف کیا، میرے بابا نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ عزیزوں، جناب حر نے کہا مولا اگر مجھے معافی مل گئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کی جان نثاری کے لیے جانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، جناب حر کو اجازت ملی اور جناب حر نے ایک مرتبہ کہا آقا میں ایک مرتبہ زینب عالیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا حر آج تک میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے اونچی آواز سے نہیں بولا، مولا میں زہرا زادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جناب حر کو جناب عباس ہائے آقا زادیوں کے خیموں کے قریب لائے، ایک مرتبہ کہا جناب حر نے اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں میں حر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ زہرا زادیوں کی گریے کی آواز بلند ہوئی، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، خاک کربلا کو اپنے سر پہ ڈالا، ماتم کر کے کہتا ہائے وائے او حر تجھ پہ کہ تیری وجہ سے زہرا زادیاں پھر روئی۔ عزیزو، جناب حر نے اپنے بیٹے کو لڑنے کے لیے بھیجا، علی ابن حر اچھی جنگ کر رہا ہے، ارے خیام حسینی کی طرح بنی ہاشم کے جوانوں کی طرح یہ بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے نا، یہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے۔ عزیزو، اب ایک لعین نے جناب علی ابن حر کو گرز مارا اور علی ابن حر زین سے زمین پہ آیا اور کہا بابا میری مدد کو آئیے۔ عزیزو، مجھے بتائیے ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی لاشے پہ کتنی سرعت سے آیا ہوگا، کتنی جلدی سے آیا ہوگا، اور پہنچے کہ کیا دیکھا زہرا کا غریب لال پہلے سے حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جناب حر نے دیکھا اور کہا مولا یہ غلام کا بیٹا ہے، آپ نے زحمت کیوں کی کہ میرے مولا نے کہا حر میرے نانا کی شریعت ہے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے اور تم سائیڈ پہ ہو جاؤ، میں تمہارے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا۔ ہائے عصر عاشورا، یہی حسین اس کا جوان بیٹا علی اکبر، ہائے ہو سکتا ہے حر کا لاشا تڑپا ہو، آواز آئیو مولا جوان بیٹا بوڑھا باپ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
بارلا تجھے ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے گناہ نے کبیر و صغیرہ معاف فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم